السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پرپ ششم کے لیے اس سے قبل ہم نے مختلف قسم کی دعائیں پڑھی ہیں، اعمال کے ساتھ مخصوص مسنون دعائیں جن کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا اور اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا ہوگا، یعنی جس موقع پر جو دعا سنت سے ثابت ہے، امید ہے آپ اس موقع پر ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ آج ہم حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ مختصر میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، آپ کا کوئی عمل یعنی کام، یا آپ کے سامنے کسی کا کام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کو دیکھ کر کچھ نہ کہنا بلکہ خاموش رہنا، اسے حدیث کہتے ہیں۔ ایک تو آج ہم نے حدیث کا مفہوم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد حدیث کے فائدے کیا ہیں۔ بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرنا آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر 100% کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ فضیلت پڑھنی ہے کہ حدیث مبارکہ کو زبانی یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے کی فضیلت ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ کو بھی زبانی یاد کیا جاتا ہے اور اس کی بھی فضیلت ہے۔ جیسے قرآن کے حافظ کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح احادیث کے حافظ کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں یاد کیں، حفظ کیں، تو اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا اور اسے فرمایا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو یہ فضیلت ہے احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کی۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آج کے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، اور جو اہم نکات ہیں، اہم پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے لیے اب ہم کتاب کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 24 ہے حدیث۔ حدیث کا مفہوم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے جو پیاری پیاری باتیں بتلائیں اور جو اچھے اچھے کام کر کے دکھائے اور جو کام پسند فرمائے، ان کا نام حدیث ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے جو پیاری پیاری باتیں بتلائیں اور جو اچھے اچھے کام کر کے دکھائے اور جو کام پسند فرمائے، ان کا نام حدیث ہے۔ حدیث کے فائدے۔ حدیث کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے،
اس کا صحیح اور تفصیلی طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں اور اچھے اچھے کاموں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا، مختلف اوقات میں دعائیں پڑھنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا اور بری خصلتوں سے بچنا وغیرہ۔ اسی طرح پوری زندگی کو اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق گزارنے کا طریقہ بھی حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے، جیسے سونا، جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا اور پیدائش سے موت تک کے تمام حالات۔ حدیث کا حفظ اور اس کی فضیلت۔ جس طرح سے قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں، اسی طرح سے حدیث کے بھی حافظ ہوتے ہیں، ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی فضیلت اور ثواب ہے، اسی طرح حدیث کو بھی حفظ کرنے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائیں گے اور فرمائیں گے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس عظیم الشان ثواب کے لیے ہم 40 احادیث عنوان اور آسان ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان 40 حدیثوں کو ترجمہ کے ساتھ اس نیت سے یاد کریں کہ ہم ان حدیثوں سے اپنی عملی زندگی میں فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی برکت سے قیامت میں اللہ تعالی ہمیں عالموں اور شہیدوں کی جماعت کے ساتھ اٹھا کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو آگے جو احادیث آ رہی ہیں ان کو یاد کرنے سے پہلے عزیز طلباء اور طالبات یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم ان احادیث کو کیوں یاد کریں گے۔ آج آپ نے جو کام کرنا ہے، اس کی ڈائری بھی آپ کو لکھوائی جائے گی۔ آپ نے یہ 3 سوال ہیں، ان کے آپ نے جواب یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے حدیث کا مفہوم زبانی بیان کیجیے۔ یہ حدیث کا مفہوم آپ نے پہلی 2 لائنوں کے اندر پڑھ لیا ہے۔ آپ اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں یا اپنی زبانی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا کوئی عمل یا آپ کے سامنے کسی کا عمل کرنا اور آپ کا اس عمل پر خاموشی اختیار فرمانا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس عمل کو پسند فرمانا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے احادیث کے کم از کم 2 فائدے سنائیے۔ احادیث کے کم از کم 2 فائدے سنائیے۔ یہاں احادیث کے فائدے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے حدیث کا، آپ اس کو اگر اسی طرح عبارت کو یاد کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ لمبا یاد کرنا پڑے گا۔ یہاں سے حدیث کے بے شمار فائدے ہیں، یہاں سے سب سے اہم فائدہ یہ ہے، یہاں سے لے کر اچھے اچھے کاموں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، یہاں تک یاد کرنا پڑے گا۔ نہیں تو آپ اپنے الفاظ میں اس طرح یاد کر لیں کہ حدیث کا سب سے اہم یا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو صحیح طریقے کے مطابق پورا کرنا حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا احادیث ہی سے معلوم ہوتا ہے، جیسے سونا جاگنا وغیرہ۔ تو یہ حدیث کے فائدے ہیں۔ اب تیسری بات اور تیسرا سوال جو آپ نے جس کا جواب یاد کرنا ہے، احادیث کو حفظ کرنے کی فضیلت سنائیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے فضیلت کے اندر پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کیں میری امت کے فائدے کے واسطے، دین کے کام کی 40 حدیثیں یاد کیں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائیں گے اور اللہ فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو یہ 3 سوالوں کے جواب عزیز طلباء آپ نے آج یاد کرنے ہیں۔ آج کی ڈائری آپ نوٹ کر لیں۔ حدیث سے متعلقہ سوال نمبر 1، 2، 3 کے جوابات زبانی یاد کریں۔ یہ آج کا کام ہے۔
اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔